اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیر منگل بدھ اور جمعرات ہم بات کرواتے ہیں اپنے معزز علماء سے، قرآن کریم کے منتخب آیات پر سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے، لمحہ موجود سے، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے 2 دن ہیں، آپ کے سوالات اور محترم مفتی صاحب کے جوابات آپ اور ہم جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے، دعائے ابراہیم یاد آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور یہی دعا مانگ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، دعائے ابراہیم پہ بھی کچھ بات ہم کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے، امی پہ کچھ بات کروائیں گے، پھر فرائض رسالت یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ تلاوت آیات سے کیا مراد ہے، تزکیے سے کیا مراد ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ پھر اس آیت کو جوڑیں گے حالات حاضرہ سے۔ حضرت امام مالک کا ایک جملہ یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس طرح ہوئی تھی، امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی۔ کیا ہم تلاوت آیات کروا رہے ہیں؟ کیا ہم امت کا تزکیہ کر رہے ہیں؟ تزکیے کی کئی شکلیں ہیں، وہ علم کا بھی تزکیہ ہے، وہ علماء کا بھی تزکیہ ہے، وہ اساتذہ کا بھی تزکیہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے معزز مہمان کھولیں گے اس بات کو۔ خواتین و حضرات، کیا کتاب و حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے، شریعت اور قانون بتایا جا رہا ہے، اسلامک جورسپروڈنس سے کیا مراد ہے۔ وہ اقبال کا ایک جملہ یاد آیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ صدی کا سب سے بڑا مجدد وہ ہوگا جو اسلامک جورسپروڈنس پر کام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پوری امت میں کہاں کام ہو رہا ہے؟ ہم انٹلیکچولی کیا بینک رپٹ نہیں ہوتے جا رہے؟ یہ بھی سوال رکھیں گے ہم اپنے عہد کے ایک جید عالم دین کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں لاہور میں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، بس میں ایک جملہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ڈاکٹر صاحب گفتگو فرماتے ہیں تو ایک دنیا آپ کو ٹھہر کر سنتی ہے۔ ہماری خوش بختی کہ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ جمعہ اور آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہی میں سے اٹھائے جو انہیں اس کی آیات سناتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم قبلہ ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے؟ درست جواب 26 کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، رمضان کے روزے ہجرت کے کتنے ماہ بعد فرض ہوئے؟ 17 ماہ بعد، 19 ماہ بعد یا 18 ماہ بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، بڑی اہم آیت قرآن کریم کی، اور یہ کئی جگہ آئی ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، کئی چیزیں ہم نے آپ سے سیکھی۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ دعائے ابراہیم سے اس آیت کا کیا تعلق ہے، پھر ہم آپ سے امی پہ بات کروائیں گے۔ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یعنی سب جس آیہ کریمہ کا آج انتخاب ہوا، قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ یہ 4 مقامات پر آئی ہے۔ سورہ بقرہ میں دعائے ابراہیم، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سب سے بڑے احسان کے طور پر ذکر کرتے ہوئے لقد من اللہ علی المؤمنین کے جملے کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں، اور آج جو آیہ کریمہ سورہ جمعہ کی ہے، آپ نے ابھی تلاوت کا اسے شرف حاصل کیا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے 4 مقاصد بعثت بیان فرمائے ہیں۔ یعنی مقاصد بعثت نبوی، جیسے جنہیں آپ فرائض منصب نبوت کا ذکر کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں، جی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ جی سورہ بقرہ میں جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس مسجد کے خطیب اور اس مدرسے کی اس درسگاہ کے معلم کے طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور دعا کیا خوبصورت ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار میں نے گھر تو تعمیر کر دیا ہے، مسجد بن گئی ہے، درسگاہ بن گئی ہے، اب یہاں کے معلم اور خطیب آپ ایسے بھیجیں رسولاً۔ یہ رسولاً کا جو لفظ ہے انیک صاحب، یہ نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، اور نکرہ عظمت کے لیے بھی آتا ہے، سبحان اللہ۔ کبھی قلت کے لیے آتا ہے، کبھی کثرت کے لیے آتا ہے، اور کبھی عظمت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ الرسول بھیجیں، بلکہ رسولاً، بہت عظمت والے اور شان والے رسول، جو سب سے زیادہ منفرد اور امتیازی مقام اور شان اور رسالت اور نبوت کے لحاظ سے آفاقی اور یونیورسل نبوت کے حامل ہوں، اے اللہ تو انہیں مبعوث فرما۔ یتلو علیہم آیاتک۔ اچھا آپ ذرا غور کیجئے، انیک سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں اور قرآن کریم میں 3 مقامات پر جہاں یہ آئی ہے، وہاں ترتیب میں ایک فرق ہے، اور وہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ جی ہاں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک،
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کہ اے اللہ تو ایسا نبی اور رسول بھیج جو ان پر تیری آیات، تیرے احکام پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے اور ان سے آگاہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور صرف پڑھ کر نہ سنائے بلکہ باضابطہ طور پر کتاب کی حکمتیں اور اس میں پوشیدہ راز ان پر ظاہر کرے اور احکام کی تفصیل کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور دانش اور شعور اور حکمت اور اپنی تعلیمات سنت کی صورت میں ان کے سامنے ذکر کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ یعنی تزکیے کا لفظ جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آخر میں آیا ہے۔ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت اور تلاوت کتاب، یہ تینوں چیزیں پہلے آئی ہیں، لیکن باقی قرآن کریم میں تینوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر فرمایا وہاں کتاب کی قراءت اور تلاوت کے بعد فوری طور پر تزکیے کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ تزکیہ برتن کا صاف ہونا ہے، اور انیق صاحب کسی چیز میں کوئی چیز ڈالی جائے تو اس کے لیے پہلے اس کا صاف ہونا ضروری ہے، برتن کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تینوں مقامات پر جہاں بھی ذکر فرمایا وہاں تزکیے کو پہلے ذکر کیا اور یعلمہم الکتاب والحکمہ بعد میں ذکر فرمایا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی چاروں مقاصد بعثت نبوی بیان ہوئے، اور سورہ آل عمران میں بھی، اور سورہ توبہ میں بھی، اور سورہ جمعہ کی آج کی پڑھی گئی آیہ کریمہ میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی 4 نمایاں حیثیات متعین کر دیا نیک صاحب۔ اور میں عرض کروں کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ کے پڑھنے سے یقیناً ہم دائرہ اسلام میں اور دائرہ ایمان میں داخل تو ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی وہ حیثیات جو قرآن نے خود متعین کی ہیں، یعنی اللہ نے متعین کی ہیں، جب تک ان میں سے ہر ایک حیثیت پر ہمارا کامل ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کھرے اور سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیات متعین کی ہیں وہ ہیں آپ کا معلم ہونا، آپ کا مفسر ہونا، آپ کا مزکی ہونا اور آپ کا کتاب کے ہر حکم کے طریقہ کار کو بتانے والا ہونا۔ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیات اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہیں ان میں سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، قرآن نے متعین کیا ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر یقیناً ہم اس حیثیت کو مانے بغیر ہم اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو قرآن کا مفسر اول قرار دیا۔ نیک صاحب، جاہلی شاعری پڑھ کر یا جاہلی شاعری کی بنیاد پر یا لغت سے حاصل کردہ معانی کی بنیاد پر قرآن کریم کی تفسیر یہ یقیناً ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اولین مفسر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ماننا ہوگا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی یقیناً وہ مراد ربانی کے عین مطابق ہے۔ جب الفاظ قرآنی کے وحی ہونے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں تو مراد ربانی کے بارے میں بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اعتماد کریں گے، اور یہ اللہ نے متعین کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ تشریح اور تفسیر بیان کیجئے اس کی جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر قرار دیا، آپ کو غیر مشروط مطاع قرار دیا۔ مطاع اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ،
لوگ اے آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت مستقل طور پر الگ ذکر فرمائی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر یہ اس بات کو نہیں مانتے اور پھرتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیے، اور جو ان کی ذمہ داری ہے وہ یہ ادا کرنے کے پابند ہیں۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یا ہدایت سمٹ کر انیق صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاع ماننے اور آپ کی اطاعت میں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ سورہ اعراف میں ہے وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ان کی اتباع کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یعنی آپ متبوع ہیں غیر مشروط، آپ مطاع ہیں غیر مشروط، آپ قرآن کریم کے اولین مفسر ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ جب تک ان تمام حیثیات کو ہم نہیں مانیں گے اس وقت تک ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان انیق صاحب نہیں ہو سکتا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 حیثیات تو کم از کم ذکر فرما دی، معلم بھی، مفسر بھی، مزکی بھی، اور حکم ربانی کا تعین کرنے والے بھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں تو اب یہ تلاوت آیات اور تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم، اس پر گفتگو ہم آپ سے یقیناً بہت سیکھیں گے، کروائیں گے آپ سے۔ یہاں پر امیین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رکھا۔ ایک تو یہ کہ یہود بہت نازاں ہوتے تھے، بڑا افتخار ہوتا تھا انہیں کہ وہ صاحب کتاب ہیں یا وہ اہل کتاب ہیں، اور وہ سب کو جاہل سمجھتے تھے۔ تو انہی امیین میں رسول کو اللہ مبعوث فرما رہا ہے، اور انہی امیین میں علماء اور حکماء وہ نکل رہے ہیں۔ ارشاد۔ بے شک 2 باتیں میں یہاں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ امی کا جو لفظ ہے، اس کے ایک معنی تو یقیناً عام طور پر یہی کیے جاتے ہیں کہ جس کا کوئی معلم دنیا میں انسانوں میں نہ ہو۔ تو واقعتاً علامہ بلازری کہتے ہیں، اور دوسرے حضرات نے بھی یہ بات لکھی ہے، کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت ہوئی تو مکہ مکرمہ میں 15-17 افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ایک صاحب لسانیات کے ایکسپرٹ بھی تھے، دوسری زبانوں کو بھی جانتے تھے۔ تو کل 15-17 افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے، لیکن شعراء، بڑے بڑے ادباء یقیناً اس قوم میں موجود تھے جو ایک ایک نشست میں 100 شعر زبانی کہہ جاتے تھے۔ گویا حافظے پر بڑا زور تھا، اعتماد تھا۔ تو ایک معنی تو امی کا یہی کیا جاتا ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی ظاہری طور پر انسانوں میں سے کوئی معلم نہ ہو۔ اسی حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اسم گرامی بھی امی قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امی جو ہے وہ ام القریٰ کی طرف نسبت بھی ہو سکتی ہے۔ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ام القریٰ، جیسے ہم لاہور والے کو لاہوری اور پشاور والے کو پشاوری، یا اسی طرح دوسرے لکھنوی وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، اسی طرح ام القریٰ بستی یا شہر مکہ مکرمہ، اس کی طرف نسبت رکھنے والے کو امی کہا جاتا ہے، اور یہ اس معنی میں بھی یقیناً لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ عرب کے مکہ مکرمہ کے لوگ جیسے بطن مادر سے پیدا ہوئے ویسے ہی تھے، کوئی ان کے لیے الگ سے کوئی پڑھنے لکھنے کا ماحول نہیں تھا، اس حوالے سے بھی ان کو امی کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں ہم یقیناً یہ جانتے ہیں، انیق صاحب، دنیا میں اگر کوئی کسی کا استاذ ہو تو وہ یقیناً اس سے احترام کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، عمر میں چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن استاذ شاگرد کی نسبت بڑا سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا بنایا ہے، اس لیے اللہ نے ان کے معلم کا عمل خود اپنے پاس رکھا اور فرمایا وَعَلَّمَكَ
ما لم تکن تعلم، اے حبیب جو آپ نہیں جانتے تھے اس کے معلم ہم خود ہیں آپ کے، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن سکھایا، بیان سکھایا، یہ سکھانے والی ذات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے پیارے اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ کے ان کو سناتے تھے۔ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، اور نہ دائیں ہاتھ سے کوئی دستاویز آپ کا لکھنے کا مزاج تھا اور ماحول تھا۔ اذا لارتاب المبطلون، یہ اس نہ آپ دست مبارک سے لکھتے تھے اور نہ تلاوت کرتے تھے کسی کتاب کی، لیکن ان دونوں چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود اتنی بڑی کتاب انسانوں کے سامنے پیش کر دی کہ جس کا جواب عرب کے ادباء اور فضلاء اور شعراء نہیں دے سکے، اللہ کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکے، تو یقینی بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کہ معلم خود اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک یہود کی بات آپ نے کی، تو یہود یہ کہا کرتے تھے کہ جناب قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امیوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے، یعنی ہماری طرف تو مبعوث ہی نہیں فرمایا، چونکہ ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم تو بڑے دانا اور کتاب کے ماہر اور شناسہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہیں، لہٰذا یہ ان کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، ہمارے لیے مبعوث نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل دعوے اور سوچ کی نفی کی اور فرمایا اے حبیب قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ بتا دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف بشیر اور نبی نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہ نہ کہنا کہ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آئے، یقیناً تمہاری طرف اللہ کے رسول مبعوث ہو چکے ہیں، یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ تو اس لیے اہل کتاب کا یا یہود کا یہ اعتراض نہیں بنتا، نہ اس وقت بنتا تھا نہ آج بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت مبعوث تو اس ماحول میں ہوئے، مکہ مکرمہ کے شہر میں تشریف فرما ہوئے، بعثت نبی کا آغاز، لیکن آپ کا جو پیغام ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے، آفاقی ہے، یونیورسل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیوں میں رسول مبعوث ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، اور وہاں کے جو حالات ہیں، کن حالات میں کن مسائل کا شکار ہے انسانیت، وہاں پر باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی ہو رہی ہے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، وہاں پر ایک رسول مبعوث ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تلاوت آیات ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعلیمات، اپنے احکامات، اپنی جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں، اسے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول مبعوث فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام انسانیت کے لیے ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ تلاوت آیات، اس کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کا جو مشن ہے، اس مشن میں تلاوت آیات کی کیا اہمیت ہے، اور ذرا اس کو جوڑتے ہیں آگے، حالات حاضرہ سے بھی جوڑتے ہیں۔ ارشاد۔ علیق صاحب بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ اس کو ایک کھلا صحیفہ دے دیا جائے۔ کلا، اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ منصب نبوت و رسالت اور وحی کا قول ثقیل کسی کے سینے پر اتارنے کے لیے اس سینے کا پہلے انتخاب کرتا ہے، جو اس وحی کے قول ثقیل کو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ یہ قول ثقیل جو ہے، یعنی ایک ایک وزنی بات جو جس قلب پر اترتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ خود انتخاب فرماتے ہیں۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے چنی ہیں وہ ہستیاں کہ جن کو منصب نبوت و رسالت پر فائز کرنا ہے۔ تو چونکہ ہر آدمی کے پاس ڈائریکٹ اللہ کی وحی نہیں آتی، وہ وحی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے قلب اطہر پر اور آپ کی ذات کریمہ پر اترتی رہی، اور وحی کی جو قرآن کریم میں جو 3 قسمیں ہیں خاص طور پر، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، دوسری جگہ فرمایا کہ جو دیکھو ہم نے جو ایک انتخاب فرمایا ہے اللہ کے نبی کا، اس پر جو وحی آتی ہے اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ رسول یعنی پیغام لینے والے، پیغام دینے والے آئیں اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور وہ جبریل امین ہیں۔ جبریل امین کے ذریعے سے قرآن کریم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر مکمل نازل ہوا۔ اب جبریل امین جو وحی لے کر آتے تھے اس کو انسانوں میں سے کسی نے نہیں سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی یقیناً وہ وحی کے الفاظ اور وہ احکام انسانوں تک پہنچانے کے مکلف تھے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سبحان اللہ، اے حبیب جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار نے اتارا ہے اس کو پہنچائیے۔ چنانچہ وہ وحی کے الفاظ جو احکام ربانی پر مشتمل ہوتے تھے، جس میں کچھ اوامر ہوتے تھے ڈوز اور کچھ نواہی ہوتی تھیں ڈونز، یہ سارے کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام، ان کو انسانوں تک کنوے کرنا، یہ ہے پہلی یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا تلاوت کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات لوگوں کو سناتے، جب وحی کا نزول ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے باہر نکلتے تو پھر صحابہ کو بلاتے تھے، اور کاتبان وحی جو 40 کے قریب کاتبان وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، علماء نے 60 کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائیویٹ سیکریٹری ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے 40 جو کاتبان وحی ہیں ان میں سے کسی ایک کو بلا کر وہ الفاظ وحی ان کے سامنے پڑھتے اور وہ ان کو محفوظ کرتے سینوں میں یا تحریروں میں، پتھروں پر یا پتوں وغیرہ پر۔ تو یوں یتلو علیہم آیاتہ کا جو فریضہ ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی طرف سے ادا ہوتا تھا، چونکہ آیات کی تلاوت ڈائریکٹ کسی انسان پر جبریل نے نہیں کی، انسان کامل سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جبریل امین نے قرآن سنایا ہے، اور انہوں نے ہی پھر انسانوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ کا یقیناً یہی مفہوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پوری بات مکمل ہو جائے، پھر ہم اس سے جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ آج کیا تلاوت آیات ہم کروا رہے ہیں، لیکن اس سے قبل تزکیہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ڈاکٹر صاحب یہ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ قد افلح من زکاہا، ارشاد۔ انیک صاحب تزکیہ بہت بلند چیز ہے، بہت بلند چیز ہے۔ میں تو یقین کیجئے کبھی قرآن کریم کی آیات پر جب غور کرتا ہوں تو قرآن کریم میں واحد ایک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں ذکر فرمائیں، 11 قسمیں ذکر کر کے فرمایا، یعنی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے باطن کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے، اپنی بری عادات سے اور بری سوچ اور بری فکر سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ باطن کی جو گندگیاں ہیں، انیک صاحب باطن کی جو گندگیاں ہیں ان کو صاف کرنا، مانجنا اور اس کو بالکل سنوارنا اور اس کو پاکیزہ بنا دینا، یہ ہے تزکیہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ،
ایک دن گفتگو میں انہوں نے حضرت بلال سے کہہ دیا، او کالی ماں کے بیٹے۔ یہ جملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب سن لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ان کی سخت سرزنش فرمائی، اور آپ نے فرمایا انکا امرؤ فیک امر الجاہلیہ، بندہ خدا تو ایسا آدمی ہے کہ جس کے اندر ابھی تک جاہلانہ سوچ موجود ہے، تو نے رنگ کی بنیاد پر بلال کو یہ طعنہ کیوں دیا ہے؟ اور پھر اللہ اکبر، کیا کیفیت تھی حضرت ابو ذر غفاری کے معافی مانگنے کی، کہ رخسار زمین پہ رکھ کے حضرت بلال سے کہہ رہے ہیں کہ قدم میرے رخسار پہ رکھو اور پھر مجھے معاف کر دو۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو اس طرح کی سوچ، جو جاہلانہ قبائلی تفاخر اور نسبی تفاخر، اس سب کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیا۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ جب مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے تو بڑے بڑے رؤساء یہ چاہتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ میں پہلی اذان دیں، لیکن حضور نے فرمایا اٹھ بلال اور کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نسل اور نسب کے بت کو توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تزکیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے لوگوں کے دلوں سے جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے اور اندرونی جو بیماریاں ہیں ان کو صاف کر کے ایسے اجلا کر دیا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کا بھلا سوچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے باطنی تزکیے کی، ایک تزکیہ تو باطنی ہوتا ہے، پھر کچھ ظاہری تزکیہ، باطنی پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی، باطنی تربیت، ظاہری تربیت، تو یہ بہت سارے موضوعات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا جس طرح آپ نے بات فرمائی، سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ پاکیزگی، میری جو ظاہری پاکیزگی ہے وہ بھی دین چاہتا ہے، میرے لباس کی پاکیزگی، میری زبان کی پاکیزگی، میری سماعتوں کی پاکیزگی، میری بصارت کی پاکیزگی وغیرہ وغیرہ، میرے عقائد کی پاکیزگی، میرے اخلاقیات کی پاکیزگی وغیرہ، یہ سب میرا دین مجھ سے چاہتا ہے۔ سوال میرا سمپل آپ کی خدمت میں یہ ہے، یہ تو چاہتا ہے دین، اور یہ باتیں ہم مسلسل سن رہے ہیں، آپ اور آپ جیسے لوگ سنا رہے ہیں، 1400 سال سے یہ کام ہو رہا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟ میں اپنی باطنی تربیت کا بھی کرنا چاہتا ہوں ظاہری تربیت کے ساتھ ساتھ۔ یہ کیمرہ میرے سامنے ہے، میں بڑا بااخلاق پیش کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ مومن کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو وہ روڈ میپ کیا ہے کہ میری ظاہری تربیت بھی ہو، میری باطنی تربیت بھی ہو؟ اور کیا ایسے مزکی آپ کو اس معاشرے میں دکھتے ہیں جن معاشروں میں ہم سانس لے رہے ہیں، یا ان کی تعداد اب خال خال ہو گئی ہے؟ بالکل، پہلی بات تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ظاہری باطنی کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ انیک صاحب، پہلی وحی تو اقرا کی ہے 5 آیات، جس میں تعلیم کو بنیاد بنایا گیا اور پڑھنے کو بنیاد بنایا گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو تعلیمی انقلاب آپ نے برپا کیا، اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں جب رحلت نبوی ہوئی ہے تو ایک رائے کے مطابق لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 90% ہو چکا تھا۔ ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو وحی ہے، دوسری وحی سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، آپ کے کپڑے بھی صاف ستھرے اور اجلے ہونے چاہیے، والرجز فہجر، اور ہر طرح کی آلائش سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھیے۔ وہ ظاہری آلائش ہے، ظاہری گندگی ہے یا باطنی گندگی ہے، گویا حکم دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ دیکھیں وہ تمہارے ظاہر میں بھی پاکیزگی ہو اور تمہارے باطن میں بھی پاکیزگی ہو، تمہارا ظاہر بھی صاف ہو، تمہارا باطن بھی صاف ہو۔ اب آپ جو فرما رہے ہیں، جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، دیکھیے انیک صاحب، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بہرحال اس کے کسی شناسہ اور اس کے رموز سے آگاہ فرد کے پاس بہرحال جانا ہوگا۔
اگر میں باطن کا تزکیہ چاہتا ہوں تو یقینی بات ہے مجھے کسی اللہ والے سے رابطہ کرنا چاہیے. جو مجھے یاد آئی ایک شیخ کی بات، ان کے بھانجے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت میں چاہتا ہوں میرا باطن جو ہے اس میں یہ جو گند ہے حسد کا، بغض کا، کینے کا، نفرتوں کا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنے کا، حقیر سمجھنے کا، یہ گند میرے اندر سے نکلے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو سب سے پہلے تو یہ الفاظ بار بار کہو، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظری. کسی زمانے میں انیق صاحب گلیوں میں برتن کلی کرنے والے آیا کرتے تھے. یہاں پنجاب میں آیا کرتے تھے، پتہ نہیں کراچی میں کیا صورتحال، ہمارے بچپن میں آتے تھے. تانبے اور پیتل کے جو برتن ہیں نا جی، انہیں کلی کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اچھا کلی کرنے والوں کا معمول کیا تھا انیق صاحب؟ وہ اپنی دکان رکھتے نیچے، اس میں کوئلے ڈالتے اور پھونکنی سے کوئلوں کو گرم کرتے. جب وہ دہکنے لگ جاتے تو جس برتن کو انہوں نے کلی کرنا ہوتا تھا اس کو خوب پہلے گرمائش پہنچاتے تھے، گرمی پہنچاتے تھے، اور اچھی طرح جب وہ پوری طرح گرم ہو جاتا تھا تو پھر چھوٹا سا ایک ٹکڑا کلی کا ڈال کے روئی کے ساتھ گھماتے تو سارا دمکنے لگ جاتا تھا. اللہ والوں کا بھی یہی ہے، وہ جب اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں تو پہلے اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو گرم کرتے ہیں. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی معرفت کے بیان سے، اللہ کی ذات عالی کی پہچان کے احساس سے ان کے دلوں کو گرماتے ہیں. اور پھر جب وہ پوری طرح سے نرم پڑ جاتے ہیں تو پھر محبت اور اطاعت نبی کی کلی کا ٹکڑا ڈال کے اپنی اس تصرف کے ساتھ جو گھماتے ہیں تو وہ دل جو ہے، وہ سینہ جو ہے، وہ بالکل چمکنے لگ جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. اور وہ جو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، لوگوں نے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے دلوں کو سیاہ کر رکھا ہوتا ہے، وہ ساری سیاہیاں دور ہو کے رہ جاتی ہیں. باطن کی سیاہیاں اور قلب کی سیاہیاں دور کرنا یہ تزکیہ ہے. اور یقینی بات ہے یہ کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اصلاح لینی چاہیے. اس میں کوئی دوسری برائے ہے نہیں، اس لیے کہ دنیا میں کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی سیکھنے والے سے سیکھے بغیر کامل طور پر اور درست طور پر آدمی کر سکتا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بیان فرما دیا، وہ یعنی باطنی تربیت اور باطنی تزکیہ، پاکیزگی وغیرہ، اس کا حصول کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹھنا، ایک مینٹورشپ ہوتی ہے، ایک مربی ہوتا ہے، مزکی ہوتا ہے، ذات کی اصلاح ہو جاتی ہے، قد افلح من زکاہا. اب یہ کینوس بہت بڑا ہے. میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ایک تو ہے شخصی تزکیہ جیسے علماء کا بھی تزکیہ، علم کا تزکیہ، ریاست کا تزکیہ. کیا اس پہ بھی ذرا سا کچھ روشنی ڈال دیجئے آپ، تاکہ فوراً ہم علم و حکمت پہ آپ سے بات کروائیں. میں آپ سے عرض کروں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہمارے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ نے صرف لوگوں کو نماز نہیں سکھائی، آپ نے صرف لوگوں کو زکوٰۃ دینا نہیں سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صرف رمضان کے مہینے اور صرف حج کی تربیت نہیں دی، بلکہ پورا ایک نظام دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کا نظام مکمل طور پر اس طرح سے چلا. میں کہتا ہوں انقلاب لانے والے بڑے ہیں، لیکن ان کے انقلابوں کی مختلف جہتیں ہیں. وہ اپنی اپنی نو میں انقلاب لائے ہیں. ہمہ جہتی انقلاب جو ایک فرد لے کر اٹھا ہے، ایسا فرد کہ جس کے مقابلے میں دو ریاستیں ہیں، ایک پرشین امپائر ہے، ایک رومن امپائر ہے، اور دوسری طرف یہود کا سرمایہ دارانہ طبقہ ہے، اور چوتھی طرف مشرکین مکہ کا جاہلانہ طبقہ ہے. لیکن ان سب کے ساتھ اکیلا فرد ٹکراتا ہے، لیکن اس اپنے انقلاب کو اس طرح سے نافذ کر کے مدینہ منورہ میں 10 لاکھ مربع میل پر پرچم اور پھریرا اسلام کا لہراتے ہوئے
دنیا سے رحلت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاشرت سکھا کے گئے، سیاست سکھا کے گئے۔ لوگ جب سیاست کا لفظ آتا ہے تو دینداروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے سیاست کریں گے؟ بندگان خدا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، کانت انبیاء بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء بنی اسرائیل سیاست کرتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ تدبیر منزل اور پوری ریاست کی تدبیر، پورے ریاست کے نظام کو ایک ترتیب دینا اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، اللہ کی تعلیمات کے مطابق ریاست کے نظام کو چلانا، یہ ریاست کا وہ تزکیے کی صورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو پیش نظر رکھ کے ہی ہم یقیناً آج کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا یہ مدینہ کی ریاست ہم بنائیں گے تو اس میں ہمیں ماڈل نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے جو نظام ہے اس کو پیش نظر رکھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس سطح پر پہنچ پائیں گے کہ ہم اپنی ریاست کا رخ جو ہے وہ صحیح طور پر کر دیں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا اور یہی ریاست کا اور سیاست کا یہی تزکیہ ہے، اس کا تزکیہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل بنائے بغیر ہم کبھی اس سمت چل ہی نہیں سکتے۔ وہ محض نعرے یا کلیشے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، اور یہی فرق مذہب میں اور دین میں ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، اور وہ سیاست ہو، ریاست ہو، معیشت ہو، سماج ہو، سب کا احاطہ ہمارا دین کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، رسول کے فرائض میں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہے، مطلب یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہ کتاب اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ کیا قرآن کریم اور احادیث، شریعت خداوندی؟ ارشاد فرمائیے۔ پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کہا ہے نا کہ یعلمہم الکتاب، کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کیا مطلب؟ اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے مخاطبین عربی سے شناسہ تھے اور قرآن کریم عربی میں اترا ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا ہے قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن بہت سے احکام ایسے ہوتے تھے قرآن کریم میں ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیم ضروری ہے، جس کو میں نے مفسر کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیے، عدی ابن حاتم صحابی رسول ہیں، جب یہ آیت اتری کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ دیکھیے جب تک کالے دھاگے سے سفید دھاگا واضح نہ ہو تب تک تم نے سیری کھاتے رہنا ہے۔ تو انہوں نے سرہانے کے نیچے کالا دھاگا بھی رکھ لیا اور سفید دھاگا بھی رکھ لیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرائے۔ آپ نے فرمایا اس نے دن اور رات کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا ہے۔ یہاں خیط الاسود سے مراد رات ہے اور خیط الابیض سے مراد دن ہے۔ اب یہ الفاظ قرآنی کا معنی اور مفہوم متعین کرنا یہ تعلیم کتاب کے تحت آتا ہے۔ اسی طرح جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو ایمان لائے اور انہوں نے ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو ملوث نہیں ہونے دیا، ان کے لیے امن ہے۔ تو صحابہ بہت گھبرائے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ایسا بندہ ہے جس سے کوئی نہ کوئی چھوٹی بات زیادتی کی اور ظلم کی نہیں ہو جاتی؟ تو یہ تو بڑا مشکل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کی گندگی سے آلودہ نہیں ہونے دیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ یہ ہے تعلیم کتاب۔ الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو مال کو سونے چاندی کو کنز کے طور پر سمیٹتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب علیم کی خبر سنا دیجئے۔ صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، تھوڑا بہت تو مال اپنی کسی ضرورت کے لیے آدمی بچت کر کے رکھتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہاں کنز سے مراد وہ مال ہے
جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے۔ اب یہ الفاظ قرآنی کا معنی متعین کرنا اور مطلق کو مقید کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کا حکم آیا، لیکن ایدی کا اطلاق انگلیوں سے لے کے کندھے تک ہوتا ہے، آپ نے مطلق کو مقید کیا، اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس حوالے سے یعلمہم الکتاب، یعنی معلم کتاب آپ کی حیثیت کو جو نہیں مانتا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہا۔ الفاظ قرآنی کا مراد متعین کرنا، الفاظ قرآنی سے مفہوم کیا ہے وہ متعین کرنا، اور کہیں کہیں جو مجمل ہے اس کی تفسیر کرنا اور واضح کرنا، یہ ساری باتیں تعلیم کتاب کے تحت آتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول تلاوت آیات کر رہے تھے، بلکہ کتاب کا مفہوم بھی متعین کر رہے تھے، اور حکم کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر رہے تھے۔ یہ ہے تعلیم کتاب۔ تعلیم سے شریعت کی تفسیر اور تشریح مراد ہے۔ قرآن تو ذی وجوہ کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے معانی متعین فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس پر چل کے دکھایا، اور اللہ نے ان کے طرز کو اور ان کی زندگی کو ماڈل قرار دیتے ہوئے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹ کر چلے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، یہاں المومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، ان کے راستے سے ہٹ کر اور راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کی رسی ہم ڈیلی چھوڑ دیں گے، لیکن وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ تو بات یہ ہے کہ تعلیم کتاب سے مراد شریعت اسلامیہ کا انسانوں تک پہنچانا، ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف شریعت اتاری ہے، آپ اس کی پیروی کریں گے، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، ان جاہلوں کی خواہشات اور ان کے پیش کردہ نظریات، ان سے ہٹ کر وہ شریعت جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے آپ اس کی پیروی کریں گے۔ یہ ہے تعلیم کتاب۔ اور آگے ہے الحکمہ۔ حکمت سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسالہ۔ الرسالہ میں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سنت نبوی ہے، اس سے مراد سنت نبوی ہے۔ اور حکمت کی دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں، ایک حکمت نظری اور ایک حکمت عملی۔ حکمت نظری آفاق اور انفس کے بارے میں تعلیمات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی، اور حکمت عملی جو تدبیر منزل کے لحاظ سے، یعنی اسرار و رموز بھی بتائے اور عملاً کر کے بھی دکھایا، اور یہ جو عملاً کر کے دکھایا ہے وہ حکمت ہے۔ بعض علماء نے تو حکمت کا یہ معنی کیا کہ معرفت الدین والفقہ بھی والاتباع لہ، کہ دین کی سمجھ اور دین کا ادراک اور پھر اس کی پیروی کرنا، یہ ہے حکمت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جسے حکمت اللہ عطا کرتا ہے اسے خیر کثیر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں اس حوالے سے مزید میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت مکمل ہوا۔ علم اور حکمت کے حوالے سے علم سے کیا مراد ہے، حکمت سے کیا مراد ہے، جس طرح آپ نے بات فرمائی حکمت کی قسمیں، اور حکمت کو ہم کیا استعمال کر رہے ہیں آج مسلم گلوب کی سطح پر، مسلم دنیا میں، یا ہم حکیمانہ انداز فکر کے تعلق سے مکمل بانجھ ہو چکے ہیں۔ کسی اور پروگرام میں سیکھیں گے آپ سے ڈاکٹر صاحب۔ وقت یہاں مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب 26 کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ رمضان کے روزے ہجرت کے کتنے ماہ بعد فرض ہوئے؟ 17 ماہ بعد، 19 ماہ بعد یا 18 ماہ بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔
ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 خواتین و حضرات، وقت قرآن اندازی کا، لیکن یہاں کوئی ہمارا مہمان نہیں ہے، تو یہ فریضہ میں ادا کر رہا ہوں فاطمہ جعفری صاحبہ ملتان سے۔ فاطمہ جعفری صاحبہ ملتان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر ہم روانہ کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تکبر گناہوں میں مبتلا ہونے کی دعوت دیتا ہے، تکبر گناہوں میں مبتلا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔